بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حسين فاعرفوه. ایک صلوات بجناب محمد وآلہ. رسول گرامی اقدس کا اعلان ہو رہا ہے، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو. بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر رسول اسلام نے اہل بیت کو پہچانوایا ہے. کہیں مولا علی کے لیے کہا ہے، کہیں جناب سیدہ کے لیے کہا، تو کہیں پر حسنین کے لیے کہا، اور جب بھی کہا بھرے مجمع میں کہا ہے. کبھی غدیر کے میدان میں کہا، تو کہیں مسجد میں کہا، تو کہیں منبر پہ کہا. الگ الگ جگہوں پر معرفت کے عنوان سے رسول اللہ نے جو گفتگو کری ہے، حد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا: من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ اگر بغیر اپنے زمانے کے امام کو پہچانے مر گئے تو جاہلیت کی موت مر گئے. جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ انگوٹھا ٹیک نہیں، یہ والی نہیں. ہو سکتا ہے انسان بہت پڑھا لکھا ہو، ڈاکٹر انجینئر بن گیا ہو، لیکن اپنے امام کو نہ پہچانتا ہو، تو رسول کی نگاہ میں جاہلیت کی موت مرا. بہت بڑا امامہ سر کے اوپر ہو، لیکن وہ حق کے معرفت ادا نہ کر پایا ہو، تو وہ بھی جاہلیت کی موت مرا. اور ہو سکتا ہے کہ ایک انگوٹھا ٹیک ہو، لیکن اس کو معرفت امام حاصل ہو گئی ہو، تو یہ علم کی موت مرا. جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ وہ دور جاہلیت میں جا کے مرا، جہاں نہ امام تھے، نہ رسول تھے، نہ دین تھا، نہ اسلام تھا. وہ جو زندگی جی رہے تھے رسول اللہ کے آنے سے پہلے، وہ والی موت. تو معرفت حاصل کرنا ضروری ہے عزیزو. ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو. معرفت حاصل کرنے کے لیے توجہ کیجیے گا، معرفت حاصل کرنے کے لیے جو اسٹیپ بیان کیے گئے ہیں، جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کمال کی منزل سے نقص کی منزل کو پہچانتا ہے، لیکن جو نقص کی منزل پہ ہے وہ کمال کو نہیں پہچانتا. بات دے کر، مثال دے کر واضح کروں. یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے سامنے میرے، یہ بچہ ہے، اس کو نہیں پتا جوانی کس چیز کا نام ہے، اس کو نہیں پتا جوانی کس چیز کا نام ہے. اور ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ نوجوان بیٹھے ہیں،
یہ جو نوجوان ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ بزرگی اور تجربہ کس چیز کا نام ہے. توجہ کیجیے گا. بچے کو جوانی کے بارے میں علم نہیں، جوانوں کو بزرگی اور تجربے کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا. لیکن الٹا آئیے، ادھر سے آئیے. یہ بزرگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ جوانی کس چیز کا نام ہے، اور یہ جوان ہیں، ان کو پتا ہے بچپنا کس چیز کا نام تھا. تو یہ بچپنا اس بزرگی کے مقابلے میں نقص ہے. توجہ کیجیے گا. یہ بچپنا اس بزرگی اور نوجوانی کے مقابلے میں نقص ہے، اور یہ جوانی بزرگی کے مقابلے میں نقص ہے. تو نقص سے کمال کی منزل کو پہچانا نہیں جا سکتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ بچپنا جوانی کو نہیں پہچانتا چونکہ نقص ہے، جوانی بزرگی کو نہیں پہچانتی کیونکہ نقص ہے اس کے مقابلے میں. لیکن جو جوانی اور بزرگی کو پہنچ گیا وہ اپنے سے پائن والے کو پہچانتا ہے. بزرگ پہچانتا ہے کہ جوانی کیا تھی، بچپنا کیا تھا. جوان پہچانتا ہے کہ بچپنا کیا تھا. تو پہچاننا اور معرفت حاصل کرنے کا مرحلہ یہ ہے کہ نقص سے کمال کی منزلت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن کمال سے نقص کو پہچانا جا سکتا ہے. اب آئیے حقیقت کی دنیا میں. پروردگار عالم نے جو مخلوق پیدا کری ہیں، جمادات یعنی پتھر وغیرہ جو ایک جگہ جمے رہتے ہیں، ہلتے نہیں ہیں اپنے سے، نباتات جن میں نمو ہوتا ہے، بڑے ہوتے ہیں، اس میں درخت آتے ہیں، جانور آتے ہیں، ہم انسان بھی آتے ہیں. درخت بھی بڑا ہوتا ہے، جانور بھی بڑے ہوتے ہیں، ہم انسان بھی بڑے ہوتے ہیں. لیکن اب وہاں سے بھی ایک فرق آتا ہے حیوانات میں، کہ یہ جو درخت نباتات ہیں یہ بڑے تو ہوتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتے. جہاں لگا دیا گا وہیں لگے رہیں گے. ماشاءاللہ آپ حضرات تو بہت بہتر جانتے ہیں، کئی باغ لگائی ہوں گی آپ لوگوں نے. جس پیڑ کو جہاں لگا دیا پلٹ کے 10 سال کے بعد آئیے وہ پیڑ وہیں آپ کو لگا ہوا ملے گا. لیکن جو جانور پال کے گئے ہیں، ابھی اس کوٹری میں باندھا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کوٹری میں نظر آتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن انہی جانور کے مقابلے میں جانور بھی چلتا ہے، ہم بھی چلتے ہیں. جانور بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں. جانور بھی سوتا ہے، انسان بھی سوتا ہے. جانور میں بھی شہوت ہوتی ہے، انسان میں بھی شہوت ہوتی ہے. لیکن ایک فرق اللہ نے رکھا ہے، کمال رکھا ہے جانور اور انسان میں، کہ جانور بغیر سوچے سمجھے سارے کام کرتا ہے، عقل نہیں لگاتا. انسان عقل کی بنیاد پر سارے کام کرتا ہے. تو جانور سے انسان بلند ہو گیا. نباتات کو نہیں پتا کہ جمادات کو نہیں پتا کہ نباتات کسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی جگہ پڑا ہوا ہے. نباتات کو نہیں پتا حیوانات کیا چیز ہے، حیوان ہونا، کیونکہ بس یہ بڑا ہو رہا ہے، مرضی نہیں ہے، کچھ بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں چلتا. حیوانات کو نہیں پتا انسان کس چیز کا نام ہے. وہ چلتا پھرتا تو ہے، کھاتا پیتا تو ہے، لیکن یہ عقل جیسی نعمت سے سرفراز نہیں ہے. وہ 2 اور 2 4 نہیں بیان کر سکتا. لیکن یہی انسانوں میں آ جائیے، پروردگار عالم نے انسان میں بھی کمال رکھا ہے. ایک عام انسان جو ہم اور آپ پیدا کیے، ہم سے اوپر اس نے اولیاء پیدا کرے، ان سے اوپر اس نے صالحین اور شہداء کو پیدا کرا، ان سے اوپر کا جو مرحلہ رکھا وہ انبیاء کا مرحلہ رکھا. 1,24,000 معصوم ہیں سب کے سب. ان 1,24,000 میں بھی پروردگار عالم نے رتبے بندی رکھی ہے. نبی کا عہدہ دیا تو 1,24,000 رکھا، لیکن نبیوں میں جب رسول بنایا تو 313 کر دیا. 313 رسولوں میں بھی پروردگار عالم نے رتبہ رکھا، کمال رکھا. 313 میں 5 بڑے رسول رکھے. ان 5 بڑے رسولوں میں بھی پروردگار عالم نے رتبہ رکھا. ایک کو آخری نبی و خاتم المرسلین بنایا، جس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ یعنی ہم کو نہیں پتا نبی کس چیز کا نام ہے، نبی کو نہیں پتا رسول کسے کہتے ہیں، رسولوں کو نہیں پتا اولو العزم کسے کہتے ہیں، اولو العزم کو نہیں پتا کہ وہ آخری نبی کا مرتبہ کیا ہے. وہ آخری نبی خود اللہ کی طرف جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے ما عرفناک حق معرفتک، معبود ہم نے تجھے جتنا بھی پہچانا بس ہم ہی نے پہچانا ہے، لیکن پھر بھی تیرے پہچاننے کا حق ادا نہیں کر سکا. توجہ کیجیے گا عزیزوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جانا پڑے گا. نقص سے کمال کو نہیں پہچانا جا سکتا.
بچپنے کو نہیں پتہ جوانی کیا ہے، جوانوں کو نہیں پتہ بزرگی کیا ہے، انسانوں کو نہیں پتہ نبی کس چیز کا نام ہے، نبیوں کو نہیں پتہ رسول کس چیزوں کا نام ہے، رسولوں کو نہیں پتہ اولو العزم رسول کسے کہتے ہیں، اس کا مرتبہ کیا ہے، اولو العزم کو نہیں پتہ خاتم المرسلین کسے کہتے ہیں، خاتم المرسلین کو نہیں پتہ خدا بند عالم کی حقیقت کیا ہے۔ بس جو پہچان لیا، بس ہم نے تین نے پہچانا ہے، یا ہم نے علی نے تجھ کو پہچانا، یا تو نے ہم کو اور علی کو پہچانا، یا میں نے اور علی نے تجھ کو پہچانا۔ یہ ٹرائنگل بنا ہوا ہے، بس ہم نے جتنا پہچان لیا بس پہچان لیا، اس کے باوجود بھی ہم حق معرفت ادا نہیں کر سکتے۔ ادھر رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر امام کو پہچانے بغیر مر گئے تو جاہلیت کی موت۔ تو معبود جب امام ہے کمال، نقطۂ کمال کا نام ہے امامت، اور ہم ہیں نقطۂ نقص، ہم سب سے نیچے پائے جاتے ہیں انسانوں میں، وہ سب سے بلند ترین مرتبہ رکھتے ہیں انسانوں میں۔ اب یہ معرفت جس کو حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قاعدہ تو یہ کہتا ہے کہ نقص سے کمال کی منزل کو پہچانا نہیں جا سکتا، تو ہم سے یہ مطالبہ کیا ہی کیوں گیا؟ کیا بے وجہ کا مطالبہ ہے؟ بے سر پیر کی بات ہے کہ بس رسول اللہ ممبر میں بیٹھے ہو کہہ گئے جو اپنے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت؟ یا رسول اللہ امام کو پہچاننا تو بس آپ کے بس کی بات تھی، وہ ہے کمال مطلق، ہم ہیں نقص اتم، ہم سے ان کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ نے کہا کیوں کہ اگر پہچانے بغیر مر گئے تو جاہلیت کی موت مرو گے؟ رسول نے کہا ہے کچھ تو فلسفہ ہوگا، ہمیں رسول کی بات کو سمجھنا ہوگا، رسول کی بات کو سمجھنا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے رسول کی بات سمجھا دیں۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بمبئی گئے ہوں گے، کام کرتے ہوں گے، گھومنے گئے ہوں گے، سمندر دیکھا ہوگا۔ اب اگر اس سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور میں آپ کے ہاتھ میں ایک گلاس دے دوں، ایک بالٹی دے دوں، ایک ٹب دے دوں کہ اس کے اندر سمندر کو سمیٹ دو، تو کیا ممکن ہے؟ توجہ کیجیے گا، کیا سمندر کو ایک گلاس میں سمیٹ دینا ممکن ہے؟ ایک جگ کے اندر سمندر کے پانی کو اکٹھا کر دینا ممکن ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا ممکن نہیں ہے۔ میں کہوں گا اپنی طبیعت سے گلاس کو یا جگ کو سمندر میں ڈالو تو صحیح۔ اب جب وہ گلاس سمندر میں جائے گا تو یہ بالکل ناممکن بات ہے کہ پورا سمندر گلاس میں سمٹ جائے، لیکن گلاس کے اندر جتنی ظرفیت ہوگی وہ اتنا سمندر سمیٹ کے باہر نکل آئے گا۔ خود اس جگ میں جتنا جگہ ہوگی سمندر کا اتنا پانی وہ سمیٹ کے باہر نکل آئے گا۔ بس ہم کو بھی رسول اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ اپنے دل کی کشتی کو محمد اور آل محمد کی معرفت کے سمندر کے حوالے کر دو۔ اب تمہارے دل میں جتنی جگہ ہوگی اتنی معرفت لے کے تم باہر نکل آؤ گے۔ جس نے بھی اپنا دل محمد اور آل محمد کی محبت کے حوالے کر دیا وہ اتنی معرفت لے کے باہر نکل آیا۔ کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، کوئی سلمان بن گیا۔ ایک سلوات میں جبر محمد وال۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی حد تک کوشش کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں کہ ہم نقص کی منزل میں ہیں، وہ کمال ہے، ہم نقص سے کمال کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ نہیں، جس نے معرفت حاصل کر لی، حسین ابن علی کا پہلا دن ہے عزیزو اس دنیا کے اندر، مبارکبادی کا سلسلہ لگا ہوا تھا۔ جس کو معرفت حاصل تھی وہ خود تو آ رہا تھا مبارکباد دینے، خبر مل گئی اس فرشتے کو جس کے اوپر عذاب الہی آیا ہوا تھا، معتوب بارگاہ الہی تھا، جھڑکا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تو نے غرور کیا، تو نے گھمنڈ کیا، تجھ سے اونچی پرواز کوئی اڑ نہیں سکتا، بالوں پر چھین کے سرزمین پر پھینک دیا۔ اب جب جبرائیل جو معرفت حسین کو رکھتا تھا اس کو پتہ لگا کہ حسین ابن علی دنیا پہ جا چکے ہیں، مبارکباد دینے آ رہے ہیں، جانتا ہے کہ کون کریم ہے جو دنیا میں آ گیا، فطرس پہ نگاہ پڑ گئی، آؤ تم کو لے چلیں، باب کرامت کھل چکا ہے، باب سخاوت کھل چکا ہے، باب عطا کھل چکا ہے، معرفت ہے۔ اب آ کر رسول اللہ کے دروازے جناب جبرائیل نے فطرس کو بیٹھا دیا، بارگاہ رسالت میں پہنچے، یا رسول اللہ معتوب بارگاہ الہی ہے، کچھ گناہ ہو گیا تھا، کچھ ترک اولا ہو گیا تھا، اللہ نے عذاب نازل کر دیا، بالوں پر چھین لیے،
معافی چاہتا ہے، آپ معاف کرا دیجئے۔ میں کہوں گا جبرائیل گناہگار تو خدا کا ہے، گناہگار تو خدا کا ہے، خدا کی بارگاہ میں لے جا، اللہ سے ہاتھ کو جوڑ کے فریاد کر کہ معبود اب معاف کر دے، اتنے سالوں تک تیرا عذاب جھیلتا رہا، اب تو معافی مل جائے گی۔ عجب نہیں، جبرائیل یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر گناہ خدا کا ہو جائے تو عزا خانوں سے مایوس مت ہونا، یہ حسین کے عزا خانے سجائے اسی لیے جاتے ہیں کہ گناہوں کی معافی یہاں سے حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ ایک اور بہتر صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ معرفت حسین ابن علی تھی، لہذا حسین کے دروازے لے آئے، رسول اللہ سے گفتگو ہوئی، رسول اللہ بھی آج جوش سخاوت میں ہیں، لے جاؤ جبرائیل، لے جا کر حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ حسین کے گہوارے سے کیوں؟ جب حسین خود موجود ہیں تو حسین سے کیوں نہیں مس کرا رہے ہیں؟ جب حسین کا جسم مبارک موجود ہے تو ان کے پیروں سے مس کرا دیتے، ان کے ہاتھ اٹھا کے مس کرا دیتے، ان کا ایک بوسہ دلوا دیتے۔ یہ بوسہ، یہ مس کرنا حسین کے جسم کی برکت سے اس کو بالوں پر عطا ہو جاتے۔ عجب نہیں، رسول اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میں حسین کے جسم سے مس کراتا تو حسین کا جسم سن 61 ہجری تک اس دنیا میں تو دکھتا، لیکن سن 61 کے بعد اس دنیا میں حسین کا جسم نظر نہیں آئے گا، اسی لیے میں نے اس چیز سے مس کروایا جو حسین کے نام سے منسوب ہو گئی، حسین کے گہوارے سے۔ آج حسین کے گہوارے سے مس کروا کر بتا رہا ہوں، جو چیز حسین کے نام سے منسوب ہو جائے اس میں شفا دینے کی طاقت آ جاتی ہے، اسی لیے ہم ان تابوتوں سے مس ہو جاتے ہیں جو حسین کے نام سے منسوب ہو جائے، اس علم سے مس ہو کر شفا حاصل کرتے ہیں جو عباس کے نام سے منسوب ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل۔